الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وماوانا وملجأنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سب سے پہلے دعا فرمائیں کہ اس جامع مسجد کی انتظامیہ نے ہمارے عزیز مولانا محمد سلیم اویسی صاحب کی جماعت نے اور ان کے رفقائے کرام نے احباب نے جو مل کر یہ عظیم الشان محفل میلاد شریف منعقد کی، اللہ تعالیٰ ان کے انتظام کو، اہتمام کو اور اس کے بعد سب حضرات کی خلوص و عقیدت کی شرکت اور شمولیت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور سب حاضرین کے حسب حال اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کی برکتیں عطا فرمائے. ٹائم اس وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے حاضری صرف لگوانی ہے محفل کے حوالے سے. میلاد شریف کی مناسبت سے جو جملے میں اس وقت آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں، پہلی بات اس حوالے سے یہ ذہن نشین فرمائیں کہ میلاد شریف کے جلسے ہوں، جلوس ہوں، محافل ہوں، تقاریب ہوں، ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرنا، اسے سننا اور اس کی ترویج و اشاعت کرنا اور لوگوں کو حضور کا رتبہ و مقام سمجھانا ہوتا ہے. کیونکہ حضور دین متین کے سربراہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں. اس لیے کسی کے پیچھے چلانے کے لیے لوگوں کو ضروری ہوتا ہے کہ جس ہستی کے پیچھے چلانا ہو اس کے مرتبہ اور مقام کو بیان کیا جائے.
اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، لوگوں کے دلوں میں اس ہستی کی محبت پیدا ہوگی، تعظیم پیدا ہوگی، تو خوشی خوشی ان کی تعلیمات کو لوگ قبول کریں گے اور مشن پر چلیں گے اور پیروی کو اپنے لیے سعادت عظیمہ سمجھیں گے۔ تو یہ محفل میلاد شریف کا جو ہے نا پس منظر ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج کے دور کے مطابق جو چیز سرکار کے حوالے سے بہت اہم ہے، جس کو سمجھنا ضروری ہے اور جس پر اعتقاد فرض ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کو اپنے جیسا نہ کہا جائے، حضور کو اپنے جیسا نہ سمجھا جائے، کیونکہ اپنے جیسا کہنے کا مقصد یہ بھی بنتا ہے کہ جس طرح ہمارے اندر عیوب ہیں، نقائص ہیں، تو معاذ اللہ حضور کی ذات میں بھی کوئی کمی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ نظریہ کہ حضور ہم جیسے، ہم حضور جیسے، یہ گمراہی کی بنیاد ہے۔ ایمان کی بنیاد اس بات پر ہے کہ حضور کو بے مثل و بے مثال سمجھا جائے۔ حضور جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ تو مضمون اسی جملے سے مکمل ہو چکا ہے۔ تفصیل کے لیے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اس پر کئی حوالوں سے، کئی زاویوں سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں اس وقت صرف ایک پہلو کے حوالے سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت مسلمہ کو اس بات کا پابند فرمایا کہ تمہارے عقائد، تمہارے نظریات اور تمہارے اعتقادیات وہی ہونے چاہیے جو میرے محبوب کے اصحاب کرام کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو وصول کرنے والے حضور کے اصحاب ہیں، قریب سے دیکھنے والے وہ ہیں، جانچ پرکھ کرنے والے وہ ہیں۔ تو لہذا جو وہ نظریہ رکھیں گے وہ صاف ستھرا ہوگا، وہ نکھرا ہوا ہوگا اور وہ حقیقت پر مبنی ہوگا۔ تو صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا نہیں جو حضور کو اپنے جیسا کہتا ہو یا اپنے جیسا سمجھتا ہو۔ میں ایک سوال کا جواب پہلے عرض کر دوں۔ آپ کہیں گے کہ بھئی صحابہ کرام نے قرآن شریف وصول کیا حضور سے، اسی قرآن میں ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ تو آپ لوگ کیسے کہتے ہو اس آیت کے ہوتے ہوئے بھی صحابہ کرام حضور کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے تھے؟ تو میں آسان سی بات اس حوالے سے مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کے باوجود ان الفاظ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی صحابی حضور کو اپنے جیسا نہیں سمجھتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ اس آیت کا یہ معنی ہی نہیں ہے کہ حضور ہم جیسے ہیں، اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ تو پہلے تو میں اسی کو متعین کرنا چاہتا ہوں، اور ایک انتہائی جملہ بھی عرض کروں گا اس حوالے سے۔ دیکھیے، یہ آیت جو ہے قرآن شریف میں دو جگہ پہ آئی ہے۔ پورے قرآن شریف میں یہ الفاظ دو جگہ پہ آئے ہیں۔ ایک مقام ہے سورہ کہف شریف کا آخری رکوع، بلکہ آخری آیت سورہ کہف شریف کی آخری آیت کریمہ، اور دوسرا مقام ہے سورۃ حامیم تنزیل سجدہ، جو 24ویں پارے میں ہے، اس کے پہلے رکوع میں یہ الفاظ آتے ہیں۔
آیت کو جب پورا نہ پڑھا جائے تو مطلب بندے کو سمجھ نہیں آ سکتا، بلکہ بسا اوقات آیت پوری نہ پڑھنے سے، حدیث پوری نہ پڑھنے سے مطلب بگڑ جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن شریف میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، شاہ صاحب آگے تشریف لیں، ایمان والو، یہ میں نے قرآن کے الفاظ پڑھے ہیں، شاہ صاحب کو جگہ دے دیجیے، کوئی کرسی ہوتی تو شاہ صاحب تشریف رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ مسجد کس لیے بنوائی ہے؟ بولو، 5 وقت کس لیے حاضر ہوتے ہیں؟ امام صاحب کیوں رکھے ہیں؟ یہ بجلی کا انتظام کیوں کیا ہے؟ ٹوٹیاں کیوں لگوائی ہیں؟ یہ سارے خرچے کس لیے کیے ہیں؟ تو اللہ تو فرماتا ہے نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، تو خرچے سارے بچتے ہیں بھائی جی۔ تو مسجد کا خرچہ بچ جائے گا اگر آیت کے ان الفاظ کو جو ہے نا ہم سامنے رکھ لیں، تو بجلی کا خرچہ بچتا ہے، پانی کا بچتا ہے، تنخواہ کا بچتا ہے۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ آیت پوری نہیں ہے۔ ایمان والو، اگر ایمان والے ہو، مفہوم یہ بنتا ہے تو نماز کے قریب ہی نہیں جانا۔ صدق اللہ العظیم، یہ آگے بھی پڑھنا ہے جی۔ یہ آدھی پڑھی ہے تو اس لیے پرابلم پیدا ہو گئی۔ آگے ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، وہ ہے حالیہ۔ تو پیچھے جو مخاطبین ہیں وہ ہیں ذوالحال۔ ذوالحال کو حال سے ملا کر پڑھنا پڑتا ہے، مطلب واضح ہوتا ہے۔ حال کو الگ کر دیں، ذوالحال کو الگ کر دیں تو بات ادھوری ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز کے قریب نہ جاؤ اس وقت، اس حال میں کہ تم نے نشہ پیا ہوا ہو۔ کیا کیا ہوا ہو؟ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ بھی نشے کی اجازت مل رہی ہے، پھر تو پی تو لیا کرو، لیکن جب نشے کی کیفیت تو نماز نہ پڑھو۔ افیون کی اجازت مل گئی، شراب کی مل گئی، وہ جو ساوی پیلی پیتے ہیں جی، گھوٹا جی، بھنگ شریف، اس کی بھی اجازت مل گئی، ایک آدھ کپ پی لیا کرو، اس کا یہ مطلب بن رہا ہے؟ یہ مطلب بھی نہیں ہے اس کا، کیونکہ یہ آیت اس دور کی ہے کہ جب نشے کی اجازت تھی، نشہ پینے کی اجازت تھی، پھر منع کر دیا گیا۔ کیونکہ جو نشہ پی کر آتے وہ نماز پڑھتے تو کہنا ہوتا تھا رب اغفر لی، مالکا مجھے بخش دے، وہ کہتا رب لا تغفر لی، مالک مجھے بالکل نہیں بخشنا، یعنی اسے پتہ نہیں چلتا تھا کیا مانگ رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا ہوش کرو جی، تو جو چیز مانگ رہی ہے اس کو الٹ کہہ بیٹھتے ہو، یہ اس وجہ سے ہے کہ بھی نشے کی کیفیت ہوتی ہے، لہذا یہ کیفیت طاری ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہ تھوڑا کہ نماز ہی نہ پڑھو، مطلب ہے نماز تو پڑھو لیکن اس کیفیت میں نہ پڑھو۔ تو معلوم ہوا کہ آدھی آیت پڑھنے سے مطلب بگڑ جاتا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آیت یہاں پہ مکمل ہے، آگے بھی چل رہی ہے، آگے یوحیٰ الیہ انما الہکم الہ واحد۔ تو اس جملے کو آگے نہیں پڑھا جاتا کیونکہ اس کے بغیر پڑھنے والے کی مطلب براری نہیں ہو سکتی، مطلب و مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ کاٹ کر پڑھے گا تو مطلب اس کا جی اس کی فیور میں جائے گا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بھی یہ 2 جگہ پہ یہ الفاظ موجود ہیں، اور ان دونوں آیتوں کا علیحدہ پس منظر ہے۔ پس منظر کہتے ہیں کہ بھی آیت اتری کیوں، کیا وجہ ہے، آیت آئی کیوں، اس کو شان نزول کہتے ہیں، اور اپنی بولی میں آج کل کہتے ہیں پس منظر۔ تو پس منظر سورہ کہف کی آیت کا اور ہے، اور سورۃ حامیم تنزیل سجدہ کا پس منظر اور ہے۔ جو سورہ کہف ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ کفار اور مشرکین نے حضور سے
الٹے سیدھے مطالبے کیے. ایک مطالبہ یہ تھا آپ اگر واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ایک باغ پیدا کریں، باغ پیدا کریں مختلف پھلوں والا. آپ نے پیدا کرنا ہے، اگر اللہ کے رسول ہیں تو آپ نے پیدا کرنا ہے. اور ایک سیڑھی پیدا کریں جو زمین سے آسمان تک جائے، اور آپ ہمارے سامنے اوپر جائیں اور کتاب خود نازل کریں. ٹھیک ہے. نہر پیدا کریں، بنائے نہیں، بنا تو مزدور بھی سکتا ہے، آپ پیدا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو فرما دیں قل انما انا بشر مثلکم. جی پیدا کرنا تو خدا کا کام ہے، میں نے خدا ہونے کا دعویٰ کب کیا ہے؟ انما انا بشر مثلکم، جیسے تم خدا نہیں ہو میں بھی نہیں ہوں، تو خدا نہ ہونے میں ہم ایک جیسے ہیں. تو لہذا یہ الٹے سیدھے مطالبے جو کر رہے ہو یہ بالکل غلط ہیں. یہ ہے اس کا پس منظر. دوسری آیت کا بھی سن لیں پھر میں اگلا جملہ عرض کرتا ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، اس میں پڑھیں تو اس میں خود اسی سورت کے اسی رکوع میں اس کا پس منظر لکھا ہوا ہے. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. کہتے تھے ہمارے دلوں پہ ہیں پردے، کانوں میں ہیں ڈاٹ. یہ ایک ہوتا ہے ڈھکنا بوتل کا، ایک ہوتا ہے کاک، کارک بھی اس کو کہتے ہیں، ٹکڑا سا ہوتا ہے وہ پھنسا دیتے تھے اس میں. جی سیل کہہ لیں، کیا سیل ہے ایک قسم کی. تو ہمارے کان ہیں سیل شدہ، دلوں پہ ہیں پردے، اور ایسے لگتا ہے کہ آپ کوئی اور ہیں، آپ کا کوئی یعنی پس منظر، آپ کی بات کا پس منظر کوئی اور ہے، ہمارا کوئی اور ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی آڑ لگتی ہمیں. اس لیے آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر دیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ کی بات. تو اس کے فوری بعد ہے قل انما انا بشر مثلکم. یہ جو کہہ رہے ہو بھی تمہارے دلوں پر پردے ہیں، کانوں میں ڈاٹ ہیں، سیل بند ہیں تمہارے کان، اور آواز ہی نہیں آتی تمہیں، میری سمجھ نہیں آتی، بات ہی سمجھ نہیں آتی، میرے اور تمہارے درمیان کوئی آڑ ہے، پردہ ہے. یہ اس وقت ہوتا جب میں جن ہوتا. جی یہ اس وقت ہوتا جب میں فرشتہ ہوتا. جی اور لینے دینے کی مناسبت نہ ہوتی. خلاصہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہی تمہاری بولی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہی تمہارے ماحول میں ہے. جی ظاہری سانچہ ڈھانچہ جو ہے وہ بشریت کا جو لباس ہے وہ مجھے عطا فرمایا، لہذا بہانے مت بناؤ. یہ نہیں کہہ سکتے میری باتوں میں سمجھ، میں کوئی انگریزی بولتا ہوں کیا؟ جی میں کہ اور بولی بولتا ہوں کیا؟ میں کوئی عربی تو بولتا ہوں، تمہارے جو مادری زبان ہے. تو بہانہ بنایا تھا انہوں نے، تو اس کا جواب دیا گیا. اس آیت کا پس منظر بتاتا ہے حضور جن ہونے کی اور فرشتے ہونے کی نفی کر رہے ہیں. کس کی؟ جن اور نفی ہونے کی نفی کر رہے ہیں. اچھا اب جب نفی ہو گئی تو یہ تھا کہ بھئی ہم اس نقطے میں ایک جیسے ہیں، خدا نہ ہونے میں ایک جیسے ہیں. تو اب کوئی سمجھ سکتا تھا بھئی پھر فرق تو نہ ہوا. تو آگے فرمایا گیا یوحا الیہ، یہ نہ سمجھنا ہم میں تم میں فرق نہیں ہے. جی فرق زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے. میں وہ ہوں خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے. میں وہ ہوں خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے، تمہاری بات ہی کوئی نہیں پوچھتا. تو یوحا الیہ پڑھنے کے بعد جی مطلب واضح ہوا کہ بھی فرق بیان کیا گیا اس میں، اور نفی ہے، خاص نفی ہے. کیا ہے جی؟ خاص بات کی نفی ہے. یہ نہیں کہ حضور ہم جیسے ہیں اور ہم حضور جیسے ہیں، یہ مطلب ہو سکتا ہی نہیں ہے.
میں اس کو آسان کرتا ہوں تھوڑا سا. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھا روزہ. روزہ اس طرح سے رکھا کہ سحری نہیں فرمائی، پھر سارا دن روزہ، اور شام کو غروب آفتاب کے وقت افطاری نہیں فرمائی، پھر رات کو بھی روزہ، اگلے دن پھر سحری کے بغیر روزہ جاری، شام کو افطاری بھی نہیں. کئی دن سرکار نے اس طرح کا روزہ رکھا بغیر سحری افطاری والا. اب صحابہ کرام چونکہ صحیح معنی میں جانثاران رسول تھے، عاشقان مصطفیٰ تھے، اور وہ حضور کی پیروی کرنے میں بڑا شوق رکھتے تھے، اس کے لیے جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. حضور کی اطاعت اور اتباع کے جذبے کے حوالے سے انہوں نے جو دیکھا، حضور سے پوچھے بغیر انہوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا، بغیر سحری کا اور بغیر افطاری کے. ایک دو دن جب گزرے، کوئی اتھاں پہ تھیا، کوئی اڈے پہ تھیا، کوئی اٹھ دے تا دیوار دی ٹیک لک دے اٹھ دے، کوئی عصا ہاتھ میں لے کر اٹھتا ہے، ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں، زبانیں خشک ہیں جی، کانٹا بن گئی ہے پیاس سے، اور چہرے پر کمزوری کی وجہ سے زردی ظاہر ہو گئی ہے جی، آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے. فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ سائیں کچھ نہ پوچھو، سنت پہ عمل ہو رہا ہے. بولو سائیں کچھ نہ پوچھو، سنت پہ عمل ہو رہا ہے. وہ کون سی سنت؟ سائیں آپ نے روزہ رکھا بغیر سحری افطاری کے، اور ہمیں تو فرماتے ہیں جیسے میں کروں ویسا کرو جی. ہم نے تو اس حوالے سے یہ روزہ رکھنا شروع کر دیا. فرمایا لا تواصلوا، یہ روزہ تمہارے لیے ہے ہی نہیں، یہ روزہ تمہارے لیے ہے ہی نہیں. قالوا انک تواصل یا رسول اللہ. حضور ہمیں بات تو سمجھ آنی چاہیے، جب آپ فرماتے کہ آپ کی پیروی لازم ہے تو یہ روزہ ہمارے لیے کیوں نہیں، ہم کیوں نہ رکھیں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ اب ان الفاظ پہ ذرا غور کریں. حضور نے فرمایا ابھی تو یطعمنی ربی ویسقینی، میں تمہارے اندر رہتے ہوئے بھی در حقیقت میں اپنے رب کے پاس رہتا ہوں. تو جب میں رب کے پاس رہتا ہوں، اس کے جلووں کو دیکھنے کی وجہ سے مجھے نہ بھوک لگتی ہے نہ مجھے پیاس لگتی ہے. یعنی مجھے یعنی مجھے کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت نہیں. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. تم نہ کھاؤ پیو، کمزوری لاحق ہو جاتی ہے. کچھ دن زیادہ گزر جائیں تو بندہ خود گزر جاتا ہے بھوک پیاس کی وجہ سے، لیکن مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، میں ان چیزوں کا محتاج نہیں، میں رب کے پاس رہتا ہوں. بڑے بڑے مفہوم لوگوں نے بیان کیا ہے، لیکن حقیقی مفہوم یہ ہے کہ رب کے جلووں میں مستغرق ہونے کی وجہ سے مجھے نہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے نہ پینے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کی ایک میں جھلکی پیش کرتا ہوں چھوٹی سی. ایک فتنہ آئے گا، فتنہ دجال جی. سب سے بڑا فتنہ دجال ہے. دجال یہود سے ہوگا جی. یہ جو ابھی اسرائیل چل رہا ہے جھگڑے شگڑے، تو ان میں سے ہوگا جی. اس کی نشانیاں اور سارا کچھ صحیح احادیث میں یہ متواتر مسئلہ ہے. وہ آئے گا، خدائی دعویٰ کرے گا، بہت بڑا جادوگر ہوگا. ایسا اس کا جادو ہوگا بڑا تیز اور انتہائی مضبوط قسم کا
मुसलमानों से कहेगा मुझे मानो, वो कहेंगे क्यों माना है, तो मानते को नहीं मानते, वो कहते नहीं मानते। तो जितना खाने पीने का सामान होगा वो इशारा करेगा चल मेरे साथ, गंदम के भड़ोले उसके साथ चल पड़ेंगे, दूध वाले जानवर भी साथ चल पड़ेंगे, पानी खुश्क हो जाएगा, ना खाने को होगा ना पीने को होगा, घर खाली हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, मजे की बात यह कि पहला दिन जो उसका होगा ना वो 1 साल का होगा पूरा। जरा गौर फरमाए कितना बड़ा फितना है। 40 दिन का उसने चक्कर लगाना है पूरी दुनिया का। ये जो रोडें बन रही ऐसे नहीं बन रही हैं, चक्कर जो लगाने सारे जहान का उसने, रोडें होंगी तो जाएगा। तो खैर मैं ये नहीं कह रहा कि ये दज्जाल का इंतजाम कर रहे हैं, बल्कि एक तकवीनी अमर है ये, यानी इंतजाम समझे, उसका पसे मंजर समझे। पहला दिन जो होगा वो पूरा 12 महीने का होगा भाई, साल का। सूरज डूबेगा नहीं, तो नमाज पढ़ेंगे अंदाजे से, फिर यही मौलवी काम आएंगे हैं? ठीक है भाई, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तो ये मौलवी मसले हल करेंगे भाई। अब 12 महीने तो सूरज खड़ा हुआ है जी, नमाज कब पढ़ें, कैसे पढ़ें जी, फुला मसला कैसे करें, रोजा कैसे रखें, रमजान शरीफ भी तो उसमें आएगा। तो वो टाइम टेबल बनाएंगे उलमा जी, तो फिर उसी अंदाजे से वो टाइम सेट कर देंगे पूरे साल का। अच्छा, अब जब माल वो सारा ले गया तो फिर भूख प्यास से सो बंदे मर जाएंगे। सरकार ने फरमाया नहीं, मुसलमान अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करेगा, भूख प्यास मिट जाएगी। और सुन्नी तो उस वक्त लगता है करेंगे महफिल मिलाद जी, टाइम भी पास हो जाएगा जी, अकीदा भी मजबूत हो जाएगा, भूख प्यास भी खत्म हो जाएगी। तो जिक्र करने से जब भूख प्यास मिट जाती है, खुद खुदा के जलवों को देखने से, मुझे नहीं खाने पीने की जरूरत, मैं अपने रब के पास रहता हूं, ये रोजा तुम ना रखो। बाकी कहोगे भी मैं तुम्हारी शक्ल में आया, बशरी लिबास में, मैं बुखारी मुस्लिम पढ़ रहा हूं। हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिस्ली, ये जुमले याद करके जाओ, बशरुम मिस्लुकुम का जवाब बनेगा बुखारी शरीफ का ये इक्तिबास। अय्युकुम, सारे पढ़ो, 5 फेरे दो। मुख्तसर सी हदीस है, मिस्ली 5 दफा पढ़ो। अब पीछे से पढ़ो, लो जी, छोटा सा मुहद्दिस तो मैंने आपको बना दिया है, अब बढ़ाते रहना। और 40 हदीसें जो याद कर ले, सरकार का फरमान है, मेरा जो गुलाम 40 हदीसें याद करे, आगे पहुंचा दे, उसकी शफात मेरे जिम्मे हो गई। बाकी बच गई 39, वो पूरी कर लीजिएगा जी। अय्युकुम मिस्ली, हुजूर ने फरमाया तुम जो ये रोजा रख रहे हो जी, बताओ तो सही तुम में से मेरी मिसल है कौन? चाहिए ये था कि हर कोने से सहाबा किराम खड़े हो जाते। सही तवज्जो फरमाए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप ही ने तो हमें पढ़ाई है, तो उसमें बशरुम मिस्लुकुम कहां जाएगा? लेकिन किसी सहाबी ने नहीं पढ़ी, नहीं आती थी, बोलो, याद नहीं थी, वो हाफिज थे, हमसे कम से कम पक्के हाफिज थे जी। अब जरा गौर फरमाए, सारा कुछ आता था, लेकिन ये आयत किसी ने पेश नहीं की, क्योंकि वो समझते थे ये हमारे लिए है ही नहीं, ये हमारे लिए है ही नहीं। तो किन के लिए? मैं यही जो एक जुमला बताना चाहता था ना, वो अब आ रहा है जी। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये कुम कौन है? कौन से कुम है जी? एक कुम होता है पानी वाला, सरेकी वाला, कछुआ, बोलो। कुम एक होती है जमीर, मुखातब की जमीर।
ایک کے لیے کا، دو کے لیے کما، اور دو سے زیادہ جمع کے لیے کم. یہ کم کون ہے؟ دریا کے کم ہے یا کون سے کم ہے؟ یہ ہے مکہ والے کم. ہمت کرو. اور وہ تھے کافر، مشرک، بت پرست، مشکل لگے تو یوں کہو ہندو. کیا تھے؟ وہ عرب کے ہندو تھے یا ہندوستان والے عجم کے ہندو ہیں؟ عقیدہ، نظریہ اور کرتوت ایک ہی ہے. نہیں سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جن کا ذکر فرمایا بشر مثلکم، اس سے مراد ہے مکہ کے کافر. تو لہذا صحابہ سمجھتے تھے یہ آیت کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں. اس لیے کسی نے حوالہ نہیں دیا، سارے خاموش ہیں. آگے سمجھ میں؟ تو کم از کم آج جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ قل انما انا بشر مثلکم یہ کافروں سے بات ہے، تو جو بندہ اس آیت کو پڑھ کر یہ کہ حضور ہم جیسے ہیں، تو پہلے رکن تو بن گیا ان کا، اس جماعت کا ممبر تو بن گیا ہے. تو پھر ہمیں کوئی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، فتوے شتوے لگانے کی. کافروں کے لیے آیات بولو، یہ بت پرستوں کے لیے ہے، ان کو یہ بات فرمائی گئی. تو صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ تو قل انما انا بشر مثلکم یہ کافروں کے لیے، ایوکم مثلی یہ مسلمانوں کے لیے، جو جس کے لیے وہ اس کو پڑھے. ایک دفعہ نہ پڑھے، 1000 بار پڑھے، تاکہ پتہ چلے بھئی کون کدھر کی نسبت رکھتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام والا. تم میں سے میری مثل کون ہے؟ یعنی کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو لہذا ایک جواب یہی ہوا کہ جنہوں نے قرآن وصول کیا، جی ایوکم مثلی کا خطاب حضور نے خود تھوڑا فرمایا ہے، اللہ کے حکم سے فرمایا ہے، کیونکہ نبی بولتا نہیں جب تک خدا کا حکم نہ ہو. آیت اتری تھی، خدا نے بھیجی تھی. ایوکم مثلی والی حدیث یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، وحی خفی ہے، اللہ کے حکم سے حضور نے فرمایا. آیت کے ہوتے ہوئے صاحب قرآن کہہ رہا ہے ایوکم مثلی، بشر مثلکم کے باوجود جی صاحب قرآن فرما رہے ہیں ایوکم مثلی، اور جنہوں نے وصول کیا کوئی نہیں کہتا اس آیت کی روشنی میں آپ ہماری طرح ہیں، ہم آپ کی طرح ہیں. تو معلومہ آیت ضرور موجود ہے، لیکن وہ مطلب نہیں جو لوگ کرتے ہیں. مانا وہ چلے گے جو صحابہ کرام کرتے تھے، مانا وہ چلے گا جو صاحب قرآن نے فرمایا. ٹھیک ہے بھائی. تو صحابہ کرام حضور کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے تھے. زیادہ سے زیادہ یہ آیت مغالطہ کے طور پہ پیش کی جاتی ہے. میں نے واضح کر دیا یہ آیت مسلمانوں کے متعلق ہے ہی نہیں، یہ تو کافروں کے متعلق ہے. اور کافروں کے متعلق کیوں ہے جی؟ کیا آپ کہہ سکتے ہو معاذ اللہ نبی کو کافروں جیسا؟ وہ بولو تو صحیح. تو خاص بات تھی نا، خاص یہی تھی. وہ کہتے تھے پیدا کر دو. حضور سے کہلوایا گیا قل انما انا بشر مثلکم، پیدا تو کرے گا خالق و مالک. میں نے خالق ہونے کا دعویٰ تھوڑا کیا ہے، میں نے تو رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تو لہذا خدا نہ ہونے میں میں تمہاری طرح ہوں، لیکن تمہاری طرح پورا نہیں ہوں. یوحا الیہ، میں وہ ہوں خدا کا کلام مجھ پہ اترتا ہے، اور تم وہ ہو کہ خدا سے بات کر ہی نہیں سکتے. ایک تھوڑے سے ایک جملے دی اجازت دے دیو میرے کو. قرآن شریف کا مطالعہ کریں. قل انما انا بشر مثلکم کا جو مضمون ہے، یا تو کافروں نے حضور نبی کو اپنے جیسا کہا، کیا ما ھذا الا بشر مثلکم، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم. کافروں نے کہا نبی کے بارے میں یہ ہماری طرح کا بشر ہے. یاکل مما تاکلون ویشرب مما تشربون، جیسے تم کھاتے ہو یہ کھاتا ہے، جیسے تم پیتے ہو یہ پیتا ہے، ہم کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں ہم پیتے ہیں. یہ انہوں نے ان سے سیکھا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ تو قرآن کہتا ہے کافروں نے کہا تھا نبی کو بشر مثلکم، یا پھر خدا نے اعلان کرایا الوہیت کی نفی کے لیے آپ کہیں
یا پھر یہ کہ نبی نے اعلان فرمایا اور یہ جملے بولے؟ اللہ نے کہلوایا جی، نبی نے زبان سے ادا کیا، یا پھر کافروں نے یہ لفظ بولے؟ تو لہذا یہ لفظ بول سکتا ہے یا تو اللہ تعالی. کون ہے اللہ جو یہ لفظ بولے؟ جی بولو. یا بولے گا نبی؟ جی کوئی اور نبی ہے کوئی یہ لفظ بولے؟ حضور خاتم النبیین ہے، باقی رہ گئے کافر. ذرا توجہ کریں ذرا جملے پہ ہے. یا یہ لفظ بولے گا اللہ، میرا محبوب یہ لفظ کہہ دیں ان کو، مانا وہ یہ جو میں نے عرض کیا، یا پھر نبی اللہ کے حکم سے وہ لفظ بولے گا. اللہ تو کوئی ہے نہیں جو بولے، جی سارے بندے ہیں، کوئی نبی بھی نہیں ہے. حضور خاتم النبیین، اب نبی کا تصور ہی نہیں، لہذا یہ بات بھی نہ رہی. تیسری رہ گئی، کافر بولتے تھے یہ لفظ، تو اب جو بولے گا تو ان کی ڈگر پہ چلے گا. ہماری بابا مجال ہے، ہم اس جماعت کے نہیں ہیں جی، ہم اس جماعت کے ہیں جن کو حضور نے فرمایا تھا ایوکم مثلی، ایوکم مثلی. اور اس حوالے سے حضور نے ایک دفعہ نہیں بلکہ یہ الفاظ کئی مواقع پہ ارشاد فرمائے. ایک اور بھی سن لیں. سرکار نے خطاب فرمایا جو نفل بیٹھ کر پڑھے گا اس کو ملے گا آدھا ثواب، جو کھڑے ہو کر پڑھے گا اس کو ملے گا پورا ثواب. صحابی رسول زیارت کے لیے آئے تو حضور بیٹھ کر نفل پڑھ رہے ہیں، سر پکڑ کر بیٹھ گئے. حضور نے سلام پھیرا، دیکھا سر پکڑے ہوئے ہیں. فرمایا مالک یا عبداللہ، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر. عبداللہ کیا ہو گیا ہے؟ سر پکڑے بیٹھے ہو، سر میں درد ہے، سر چکرا گیا ہے کہ مسئلے نے پریشان کیا ہوا ہے؟ حضور میں سوچ رہا ہوں. اگلے دن فرمایا تھا بیٹھ کر جو نفل پڑھے گا جی اس کو ملے گا آدھا ثواب، جو کھڑے ہو کر پڑھے گا اس کو ملے گا پورا ثواب. حضور آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، تو مقصد یہ تھا کوئی معترض سوال کرے، اعتراض کرے، کیا جواب دوں گا اس کو؟ بھی حضور خود مسئلہ یوں بیان فرماتے ہیں پھر اس کے برخلاف کرتے ہیں. یا تو بھول گئے ہوں گے ہماری طرح، معاذ اللہ، منافق یہ کہیں گے جی. تو یا پھر ہم جس طرح ہمارا نظام ہے ان کا بھی وہی نظام ہے. تو کوئی اگر اعتراض کرے، شان رسالت پہ حملہ کرے، تو میں کیا کہوں گا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ لستو کہیئتکم، کم وہی کم آ گیا ہے. لستو کہیئتکم، تین روایتیں میں ساری ملا کر پڑھ رہا ہوں، بخاری مسلم میں موجود ہے. لستو کہیئتکم ایک، لستو کاحدکم دو، اور تیسرا ہے لستو مثلکم. یہ تینوں یاد کرنا ذرا مشکل ہو جائیں گے. پہلے جو یاد کیا تھا اسی کے ساتھ اس کو یاد کر لے. پہلا کیا یاد کیا تھا؟ ایوکم مثلی، ہمت کرو، ایوکم مثلی. اب یہ ہے نماز کے بارے میں، وہ تھا روزے کے بارے میں. یہ ہے لستو، 5 دفعہ پڑھو. اگر باہر والے لوگ بھی ہمارے جلسے کا حصہ ہیں تو وہ بھی شامل ہو جائیں. لستو، زور سے پڑھو، لستو مثلکم. وہاں ایوکم پہلے تھا، مثلی بعد میں تھا. یہاں پہ کم بعد میں ہے، مثل پہلے ہے، لستو پہلے ہے. جی لستو میں نہیں ہوں، جی لستو کا حیات کم، تمہاری حالت جیسی میری حالت نہیں. تمہاری حالت کیفیت اور ہے، میری حالت کیفیت اور ہے. لستو کا احد منکم، میں تم میں سے کسی ایک کی مثل بھی نہیں ہوں. لستو مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، میں تمہاری مثل نہیں ہوں. جب حضور پر قرآن اترا اور حضور فرما رہے ہیں لستو مثلکم، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ ہے کافروں کے لیے، مت کرو. اور یہ جو کہہ رہا ہوں یہ ہے میرے غلاموں کے لیے. تو جو جس کے لیے ہو وہ اس کو 1000 دفعہ روزانہ پڑھے، گٹھلیاں بنا کر رکھیں بالٹی میں، تاکہ کوئی تعداد کمی نہ، روزانہ پڑھا کریں صبح شام. قل انما انا بشر مثلکم مثلکم مثلکم، یہ پڑھا کرو.
جن کے متعلق میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ پڑھا کرو ایوکم مثلی ایوکم مثلی ایوکم مثلی ایوکم مثلی لست مثلکم لست مثلکم لست مثلکم. ہو گئی بات بھائی. تو صحابہ کرام حضور کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے تھے. حضور نے خود آیت کا یہ مفہوم بیان فرمایا، میں تمہاری مثل نہیں ہوں. ایک خاص بات میں مثلیت ہے، خدا نہ ہونے میں. کیا؟ چاند توڑ دیا پھر بھی فرمایا خدا نہیں ہوں. سورج مولا علی کے لیے موڑ دیا پھر بھی فرمایا خدا نہیں ہوں. پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیا پھر بھی فرمایا خدا نہیں ہوں. جی درختوں کو اشارہ ہوا تو وہ جڑوں پہ چلتے ہوئے آ گئے. جی بے زبان جانوروں کو حکم دیا تو انہوں نے حضور کی ختم نبوت کی گواہیاں دی. اس کے باوجود فرمایا میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں. خدا نہ کہنا مجھے. الوہیت کی نفی مقصود تھی. مقصد یہ تھا یہ سمجھو میں خدا کا بنایا ہوا ہوں. جب بنایا ہوا اتنا عظمت کا مالک ہوں تو میرا بنانے والا کتنا عظمت کا مالک ہوگا. ایک بات مزید کہتا ہوں، اس کے بعد میں بیان کو وہ ختم کرتا ہوں. اچھا ایک بات یہاں پہ اس بات سے پہلے اور آ گئی ہے ذہن میں، وہ سن لیں اسی حدیث کے حوالے سے جو ابھی آپ نے سنی ہے. جو بیٹھ کر نفل پڑھے اس کو آدھا ثواب، اور جو کھڑے ہو کر پڑھے اس کو. تو حضور نے جو فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں، تو کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے یہ مسئلہ تمہارے لیے ہے. یہ مسئلہ بیٹھ کر پڑھو آدھا ثواب، کھڑے ہو کر پڑھو تو پورا ثواب. یہ مسئلہ میرے لیے نہیں ہے. میں کھڑے ہو کر پڑھوں تو بھی پورا ثواب ہے، بیٹھ کر پڑھوں تو بھی پورا ثواب ہے. کیونکہ میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں. تم اور ہو میں اور ہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی سمجھ نہیں آئی ہوگی، اس لیے کہ بھئی ابھی ہم نے اس پر غور کرنا ہے کہ یہ فرق حضور کے لیے کیوں نہیں، اور کھڑے ہو کر پڑھیں تو پورا ثواب، بیٹھ کر پڑھیں تو آدھا ثواب کیوں ہے. علماء نے شارحین نے اس پر میٹنگیں فرمائی. سبحان اللہ. کہ بھئی اپنے اپنے دلائل پیش کرو کیا وجہ ہوگی. ایک میٹنگ میں علمی مجلس میں شرح حدیث کے حوالے سے تدبر اور غور و فکر کے نتیجے میں یہ جواب آیا علماء حدیث اور شرح حدیث کے حوالے سے کہ جو بندہ کھڑے ہو کر نفل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی طاقت زیادہ صرف ہوتی ہے، اور جو بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کی طاقت کم صرف ہوتی ہے. جی تو یوں دیکھیں نا کہ جس کے یہ مسئلہ ایسے سمجھ نہیں آئے گا جس کے گھٹنے کام نہیں کرتے، درد کرتے ہیں. یہ اس سے پوچھو کہ بھی جب سجدے سے اٹھتا ہے رکعت کی طرف تو کتنا تکلیف ہوتی ہے، یا پھر وہ قوما سے سجدے کی طرف آتا ہے تو گھٹنوں میں کتنا تکلیف ہوتی ہے. لہذا جو شخص کھڑے ہو کر پڑھے اس کی محنت مشقت زیادہ ہے، اور جو بیٹھ کر پڑھے اس کی کم ہے. لہذا چونکہ مشقت کم ہے لہذا ثواب بن گیا آدھا، اور کھڑے ہو کر پڑھنے میں مشقت ہے زیادہ لہذا ثواب بن گیا پورا. ثواب بن گیا پورا. حضرت حجت الاسلام امام غزالی نے فرمایا مجھے ایک اور اس میں نقطہ ایمانیہ سمجھ آتا ہے. آپ نے کتاب لکھی دقائق الاخبار، یعنی باریک مسئلوں والی حدیثیں. باریک کا مطلب ہے کہ باریک چیز کو ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا، جس کی نظر کمزور ہو خصوصاً. جی تو باریک چیز کو وہ نہیں دیکھ سکتا، اور جس کا علم کمزور ہو وہ باریک نقطے کو نہیں دیکھ سکتا، علمی نقطے کو. یہ مقصد ہے اس کا. فرمایا مجھ سے پوچھو، اصل نقطہ مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ نماز آسمان کی چیز ہے، زمین کی چیز نہیں ہے. کیوں بھائی؟ سرکار جب واپس تشریف لائے تھے معراج شریف سے تو تحفہ کیا لائے تھے؟ تو کہاں سے آئی نماز؟
आसमानों से, आलम बाला से, लामकान से। और फरमाते हैं कि आसमानों पर हुजूर का जो इस्म करीम मशहूर है वो है अहमद। क्या है जी? हजरत अहमद। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही लफ्ज़ बोला, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, क्योंकि वो भी आसमान की चीज है, इसीलिए तो आसमान पे बैठे हुए हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम के फूंके की बरकत से पैदा हुए थे। जिब्रील आसमान के, उनका फूंका भी आसमान का, जो उसके नतीजे में पैदा हुआ जी, उनके फूंके की बरकत से वो भी आसमानियुल असल हुआ। तो लिहाजा हुजूर फरमाते हैं मैं आसमान पर जी अहमद के नाम से मारूफ हूं। जमीन वाले मोहम्मद मोहम्मद ज्यादा कहते हैं, आसमान वाले अहमद अहमद ज्यादा कहते हैं। अना मुहम्मदुन फिल अर्दि व अहमदु फिस समा, ये हदीस शरीफ के लफ्ज हैं। तो इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं आसमान से आई नमाज, और नमाज है हुजूर के इस्म करीम की शक्ल पर। हुजूर के इस्म शरीफ कौन सा? जो आसमानों पे है, उसकी शक्ल पे है नमाज। अहमद की शक्ल पे है। किसकी? अहमद की शक्ल पे है। आप भी जरा गौर करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अहमद में कितने हर्फ हैं? 4। सबसे पहला हर्फ है हमजा, बस सूरत अलिफ जी। ये अलिफ की शक्ल है, वैसे क्या है भाई? हमजा, चलो अलिफ कह दो कोई बात नहीं। दूसरा हर्फ है हा, तीसरा है मीम, और चौथा है, मिलकर क्या बन गया? अहमद। तो फरमाया नमाज जो भी पढ़ो खड़े होकर, तो डिजाइन बनता है हुजूर के इस्म करीम वाला। नमाज शुरू होती है अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा से, और खत्म होती है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ठीक है? तो फरमाया तकबीर तहरीमा से सलाम तक नमाज पढ़ो तो जिस्म के डिजाइन 4 बनते हैं, बस 5वां डिजाइन नहीं जी, 4 से कम नहीं, बल्कि 4 डिजाइन बनते हैं बंदे के। या तो उसका डिजाइन बनता है अलिफ वाला, आपने नमाज शुरू की, क़याम में खड़े हुए क्या बने हुए हैं? अलिफ। रुकू से उठे तो क्या बने हुए हैं? अलिफ, है या नहीं? और जब रुकू में गए ये बन गई शक्ल हा की। जब गए सजदे में ये बन गए मीम, और जब बैठे 2 सजदों के दरमियान या अत्तहियात और कादा में ये बन गया दाल। इन 4 शक्लों से हटकर कोई और शक्ल नहीं बनती। या तो जिस्म की शक्ल होगी अलिफ की, या होगी हा की, या होगी मीम की, या होगी दाल की। तो फरमाया जो खड़े होकर पढ़ता है वो हुजूर के पूरे इस्म करीम की शक्ल बनता है। क़याम किया अलिफ बन गया, खड़े होकर रुकू के तो हा बन गया जी। तो बाकी रहा जो ना मीम और दाल, वो तो बैठकर पढ़ने वाला भी करता है, खड़े होकर करने वाला भी पढ़ता है। और जो बैठकर पढ़ेगा उसने अलिफ की शक्ल खत्म कर दी, हा की शक्ल खत्म कर दी, इनकार के माने में नहीं बल्कि सहूलत के माने में, इजाजत जो मिल गई थी, रियायत है जी। तो लिहाजा जिसने हुजूर के नाम मुबारक अहमद की शक्ल बनाई पूरी, उसका सवाब है पूरा, और जिसने बनाई आधी तो उसका सवाब है आधा। तो हुजूर चूंकि खुद अहमद हैं, लिहाजा खड़े होकर पढ़े तो भी एक बात है, बैठकर पढ़े तो भी एक बात है। मुझे एक खतरा पड़ गया है कि भाई अगर ये तकरीर पहुंच गई ना हमारे हमसाइयों के पास, आज के बाद उन्होंने नमाज से तौबा कर लेनी है, क्योंकि ये अहमद की शक्ल बनानी पड़ती है। शक्ल बनाएंगे तो हुजूर का तसव्वुर आएगा, और अकीदा ये है तसव्वुर आए तो नमाज खत्म हो जाती है। जबकि इस शक्ल पर अल्लाह ने नमाज को रखकर यह मैसेज किया
نماز بنتی ہی تب ہے جب میرے محبوب کے نام کی شکل پر ہو. لہذا حضور کے تصور میں نماز کو ڈوب کر پڑھو. نماز میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا, نماز کو رنگ لگ جائے گا. یا کہیں گے ہم امام غزالی کو نہیں مانتے ہیں, یا پھر کہیں گے نماز نہیں پڑھیں گے ہم. جی یہ تو مصیبت ہے. اسی کے لیے تو ہم نے ساری لڑائیاں کی, ساری کتابیں لکھی. جی آج کے بعد ہم نے یہ کام نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نے بھی ہدایت دے دے. جی سیدھے دل سے بندے توبہ کر لیں, حضور کے غلامی بن جائے. ٹھیک ہے, مبالغہ نہیں ہے. یہ درود شریف ہے نماز میں یا نہیں؟ بولو. اتحیات ہے یا نہیں؟ اس میں سلام ہے کہ نہیں؟ اسی اتحیات کے اندر کلمہ شہادت ہے کہ نہیں؟ اس میں سرکار کا نام ہے کہ نہیں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہو, ذکر اس کے محبوب کا ہو, پکار پکار کر حضور سے باتیں کر رہے ہو, السلام علیکہ ایھا النبی ہو. شرک تو نہیں ہو گیا؟ جی تو یہ شرک کے حوالے سے نام نہیں, یہ حب کے حوالے سے نام ہے. جی شریک سے حساب ہوتے ہیں, حبیب سے کوئی حساب نہیں ہوتا. جی شریک وہ ہوتا ہے جس کا اختیار محدود ہوتا ہے, حبیب وہ ہوتا ہے جس کا اختیار بلا حد بلا شمار ہوتا ہے, بے شمار ہوتا ہے. اس لیے چاند کو توڑ دے تو پوچھنے والا کوئی نہیں, سورج کو موڑ دے تو پوچھنے والا کوئی نہیں. نہ خدا نے حساب لیا, نہ جبریل سے فرمایا 70,000 فرشتے لے جا, مکہ مدینہ کی دکانیں بند کرا, ہڑتال کر چوک میں. جی سورج کیوں اس نے واپس لوٹایا اور چاند کیوں توڑ دیا؟ کیونکہ شریک ہوتا تو حساب لیا جاتا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. یہی عقیدہ تھا صحابہ کرام کا. جی اس کی بھی میں ایک نظیر پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں, تکمیل کر رہا ہوں. صرف حضرت حسان بن ثابت جو تھے رجسٹرڈ نعت خواں تھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ میں تقریر کر رہا ہوں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ حاجی صاحب کو دیکھ رہے ہیں. ہاں جی وہ مجھے دیکھو. چلو دیکھنا پورا دیکھ لو, پھر مجھے دیکھنا, کوئی بات نہیں. ہاں جی حاجی محمد حجات صاحب ہوتے تھے, جو ان کی شکل نظر آ گئی, وہ لوگ دیکھ لیں وہ حاجی صاحب تو نہیں آ گئے. اچھا خیر, صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا کہ حضور جیسا کوئی نہیں, ہم حضور جیسے نہیں ہیں. ایک نظیر پیش کر رہا ہوں صرف. حضرت حسان شاعر دربار رسالت, نوکری کس نے لگائی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے. قبول کس نے کیا تھا؟ سرکار نے. نظارے کون کرتے تھے؟ صحابہ کرام. ڈیوٹی کیا تھی؟ ڈیوٹی یہ تھی کہ کافر جب اعتراض کریں جواب دو. اس دور میں شعر و شاعری میں کلام زیادہ ہوتا تھا. جی جس کی تعریف کرنی ہے شعر لکھتے تھے, اور جس کے خلاف بولنا تو بھی, یعنی نظم بھی چلتی تھی, نثر بھی چلتی تھی, لیکن نظم زیادہ چلتی تھی. اور اس کے ادبی میلے ہوتے تھے, باقاعدہ مقابلے ہوتے تھے. اور حضرت سیدنا حسان بن ثابت جو تھے یہ عرب دنیا کے سب سے بڑے شاعر تھے, عربی شاعر. 120 سال عمر شریف پائی, 60 سال زمانے جاہلیت میں گزارے, کلمہ پڑھنے کے بعد مزید 60 سال مل گئے. فخر کرتے تھے جتنی زندگی پرلیاں چ گزری ہے, جتنی زندگی پرلوں میں گزری ہے, جی اتنی زندگی حضور کے غلاموں میں گزری ہے. لہذا میرا پچھلا حصہ زندگی کا حقیقی معنی میں پہلی زندگی کا کفارہ بن گیا ہے. نوکری کیا ملی؟ ثناخانی, حضور کی ثناخانی. کبھی کسی میدان جہاد میں لڑنا ان سے ثابت نہیں ہے, کسی جنگ میں شرکت ثابت
نہیں آئے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی یہی تھی، لڑنے والے اور بہت سے ہیں، تو ہے بولنے والا، ادھر سے وہ بولیں ادھر سے تو بول، وہ کریں اعتراض تو دے جواب، وہ کریں سوال تو کر وضاحت، یہ تھا ان کا منصب۔ اور پھر یہ کہ ان کا جو کلام تھا وہ ان کا اپنا تخیل نہیں تھا، اپنے خیالات کو بندہ جمع کرتا ہے تو اپنے خیالات مطالعے کے حد تک ہوتے ہیں، خیالات غلط بھی ہو سکتے ہیں، کمزور بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، ملے جلے ہو سکتے ہیں۔ حضور نے ان کو دعا دی تھی، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہم ایدہ بروح القدس وایدناہ بروح القدس، یعنی جبریل علیہ السلام، یا اللہ میرا حسان جب تیرے محبوب کی شان کی پاسبانی کے لیے کھڑا ہو، بیان کرنے کے لیے، مضمون دے تو، بھیج جبریل کے ہاتھ، جبریل وہ مضمون ڈالیں حسان کے ذہن میں، پھر حسان اسی مضمون کو اپنے کلام میں پیش کرے۔ تو یہ کلام کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لے کر کون آئے؟ جبریل علیہ السلام۔ وصول کس نے کیا؟ یعنی الہامی زبان میں بات کرتے تھے جی۔ الہام مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتا تھا ان کے دل میں، یوں کا ہے، اور یہ بھی برحق ہے، یہ بھی برحق ہے۔ وہی نبی پہ ہوتی ہے جی، الہام ہوتے ہیں اولیاء کرام پہ، اور حضور کے صحابہ سے بڑھ کر کون ولی ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو وحی ہوئی تھی، یہ قرآن شریف میں ہے کہ یہ فرعون بچوں کو قتل کر رہا ہے، اس نے خواب دیکھا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اس نے تختہ الٹ دیا ہے، تو اس نے فیصلہ کیا جو بچہ پیدا ہوگا جی، اس خواب کے سے بچنے کے لیے، صحیح تعبیر سے بچنے کے لیے قانون بنا جا کہ جو بچہ پیدا ہو قتل کر دو۔ 70,000 بچے اس بے ایمان نے ذبح کرائے جی، کہ بھی کوئی وہ بچہ نہ آ جائے جس نے اس کا مقابلہ کرنا، تختہ الٹنا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا جس نے تختہ الٹنا ہے میں تیرے ہاتھ سے پلواؤں گا، خرچہ تجھ سے لگواؤں گا، نگرانی تیری رکھواؤں گا۔ آگے سمجھ میں؟ سیدہ حضرت یوخابز، یوخابز ان کا اسم گرامی ہے، یوخابز عربی نہیں ہے یہ جی، عبرانی سریانی زبان ہے، ایک عجمی زبان ہے۔ یوخابز ان کا نام ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدم، بعض نے اس کو دال بھی پڑھا یوخابد، بولو یوخابد، اور کچھ پڑھتے ہیں یوخابز۔ تو نبی کی ماں، عورت نبی نہیں ہوتی ولی ہوتی ہے، لہذا وہ اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ پائے کی ولیہ اللہ تعالیٰ کے مقربین بارگاہ میں سے فکر مند ہوئیں کہ میرا بیٹا جو پیدا ہوا ہے ابھی فرعونی آئے، اس کو بھی وہ شہید کر دیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو الہام فرمایا آپ ان کو دودھ پلا دیں اپنا جی، پیٹ بھر کر، پھر رکھ دیں صندوقچی میں، صندوق کو کنڈی لگا کر تالا لگا دیں، اسے پھینک دیں دریا میں، میں وہ صندوقچی جی با امن و امان فرعون کے پاس پہنچوا دوں گا۔ فکر نہ کرنا، لا تحزنی لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیکی جی، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اسی کے ہاتھ سے میں تمہیں واپس کروں گا۔ اس کا ایک محل تھا دریا کے کنارے پہ جی، اب یہ نیٹ پہ تفصیل آ چکی ہے، وہ محل بھی دکھایا گیا فرعون کا، ابھی تک وہ آثار قدیمہ میں موجود ہے، محفوظ ہے، دریا کے کنارے پہ ہے۔ صندوقچی تیرتی 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 وہاں پہ آ کر روک دی گئی ہے، روک دی گئی۔ کس نے روکا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ بھی صندوق ایک آئی ہے بھائی، تیرتی ہوئی، دیکھو کیا ہے اس میں، دیکھا گیا تو 14ویں کا چاند تھا اس میں۔
فرعون گھبرا گیا جی، قتل کرنے کے لیے اقدام کرنے کے لیے کوشش کی، لیکن اس کی جو اہلیہ تھی، بیوی، وہ تھی مسلم، وہ بھی مومن، وہ بھی الہام والی، نیک، متقی، پارسا، اور فرعون کے شر سے محفوظ۔ ہمت کرو، بیوی تھی لیکن اس کے شر سے محفوظ۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت سیدہ مریم بھی اور حضرت آسیہ بھی جنت میں حضور کی ازواج میں شامل ہوں گی۔ سمجھ میں آگئی بات ہے؟ تو جب اس نے وہ قتل کرنے کا ارادہ کیا نا، تو حضرت آسیہ بولی، ان کو تو بھی الہام تھا نا جی کہ یہ صندوق جیسے آئے گی، قبول کرنا، وصول کرنا۔ وہ کہنے لگا دماغ تک خراب کہنے بھی۔ حضرت آسیہ فرمانے لگی دماغ تو خراب نہیں تمہارا جی، ہر بچے کو اپنا مخالف سمجھتا ہے، وہ دیکھ تو سی اس کی شکل تو دیکھ، 14 کے چاند جیسا بچہ ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ احساس نہیں ہوتا ایسے بچے کو یہ مارنے کے قابل ہے؟ تو ہماری اولاد تو ہے نہیں، یعنی مجھ میں سے بچے ہیں نہیں، میں اس کو بیٹا بنوں گی۔ کیا کروں گی؟ بیٹا بنوں گی۔ تو وزیر اعظم کا فیصلہ جب ہو جائے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ چپ ایسے ہو گئے جیسے ان پر فیصلے ہوتے ہی نہ ہوں۔ سو رہے تھے، میں نے کہا چلو جگہ دوں ایک جملے میں۔ فیصلہ آ گیا، خاموش ہو گیا وہ۔ اس نے کہا ڈر تو مجھے لگتا ہے، چلو تو آ دین تو چلو میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، یہ جس بھی خاتون کو لائے دودھ پلانے کے لیے دائی مقرر کرے، منہ نہیں لگانا، چھاتی کو منہ نہیں لگانا۔ جو عورت آئے جی، ہاں جی خدمت کرنی ہے تم نے، سرکاری خرچہ ہم نے سرکاری سطح پہ تمہیں خرچہ دیا کریں گے، اس بچے کی پرورش کرنی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کی چھاتی قبول نہیں فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجا جی، ان کا نام ہے کلثوم۔ ہمت کرو، تو اسی کو پڑھتے ہیں کلثوم۔ یہ جو نام رکھتا ہے نا کلثوم، یہ ان کے نام پہ ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے نام پہ کلثوم۔ کلثوم، اور جاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، جائزہ لو تمہارے بھائی کا کیا بنا۔ وہ جب تشریف لے گئیں، دیکھا تو مختلف خواتین دائیاں بن کر آئیں، تو کسی کی چھاتی کو آپ نے قبول نہ فرمایا۔ وہ بولی کہ ایک عورت میری نظر میں ہے، کہو تو اس کو بلاؤں۔ تو پرابلم تو بنی ہوئی تھی نا، تو بھائی دیکھ رہی ہو، تماشا دیکھ رہی ہو، یہی تو پریشانی ہے، جلدی کرو نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تشریف لائیں جی، اللہ کا یہ حکم تھا ان کا دودھ قبول کرنا ہے، ان کا دودھ یہ نہیں کہ دائی کا دودھ جی، دائی مائی کا دودھ، یہ مطلب نہیں کہ نبی نہیں پی سکتا، یہ نہیں مطلب۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو سرکار حضرت حلیمہ کا دودھ کبھی نہ پیتے۔ یہاں حکمت تھی، واپس جو کرنا تھا۔ سمجھ میں آ گئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام دوسری دائی کا دودھ نہیں پی سکتے، حضور کیسے پی سکتے؟ آگے سمجھ میں؟ تو یہاں حکمت تھی، اللہ نے وعدہ فرمایا تھا میں اسی کے ہاتھ سے واپس دوں گا تمہیں۔ لے گئیں جی، خرچہ اس کا چلتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، یہ سارا قصہ موجود ہے۔ 40 سال کی عمر شریف میں آپ نے نبی ہونے کو ظاہر فرمایا، 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا، ٹھیک ہے۔ پیدائش کا ذکر ایک جملہ ابھی سے بیان کر دوں، پیدائش کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن میں ہوا کہ نہ ہوا؟ بولو۔ دودھ پینے کا قصہ جی، مدت رضاعت کا ذکر آیا کہ نہ آیا؟ پاک بچپن کا تذکرہ آیا کہ نہ آیا؟ جوانی کا ذکر آیا کہ نہ آیا؟ تو معلوم ہے یہ قرآن وہ ہے جو نبی کے میلاد کو بیان کرتا ہے۔
حبیب کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا قصہ کیونکہ قرآن خود حبیب پہ جو اترا ہے. تو دوسرے نبیوں کے میلاد ہیں قرآن میں. آگے سمجھ میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو الہام ہوا تھا. الہام برحق ہے، یہ بات چلی تھی. بولو الہام برحق ہے. اور ادھر کس کو الہام ہوا؟ حضرت حسان کو. یہی بات تھی نا. تو الہام کا ثبوت قرآن میں موجود ہے، ورنہ الہام اگر معتبر نہیں تو بچے کو دریا میں ڈال دینا اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ وہ تو مارنے والی بات ہے، وہ تو خودکشی والی بات ہے، قتل کرنے والی بات ہے. تو قتل کرنا اس میں جو ہے نا شمار اس لیے نہیں ہوگا کہ ولی کو وحی ہونا، ولی کو الہام ہونا، جی یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور یہ یقینی بات ہے. تو حضرت حسان کو ہوتا تھا الہام، مضمون خدا کی طرف سے لاتے تھے جبریل علیہ السلام، وہ ڈالتے تھے ان کے ذہن میں اور یہ بناتے تھے کلام، یہ بناتے تھے نعت مصطفیٰ. تو یہ سارا مضمون اللہ کی طرف سے ہے. حضور صدارت فرماتے تھے، یہ بیان کرتے تھے، صحابہ کرام سامعین میں ہوتے تھے. تو میں ایک اقتباس پیش کرتا ہوں. کیا پیش کرنا تھا؟ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور جیسا کوئی نہیں. یہی بات ہے. آپ میں سے کوئی بیٹھا ہے یا کوئی نہیں بیٹھا؟ جی بیٹھے ہیں تو پھر یہ جملہ بولو، حضور جیسا کوئی نہیں. حضرت حسان نے اسی مضمون کو بیان کیا اور ان کے نعتیہ کلام کا جو مجموعہ ہے اس کو کہتے ہیں دیوان حسان. جیسے دیوان فرید، جیسے دیوان حدائق بخشش، ٹھیک ہے، دیوان غالب، جی دیوان ہوتے مجموعہ کلام. تو وہ دیوان حسان کے نام سے پورا مجموعہ موجود ہے، مصر سے چھپا ہے. اس میں آپ کے کلام کا یہ اقتباس موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور بہت مشہور ہے. نعت خواں جو ہیں، جی نعت خوانی کے وقت اس کو پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ رجسٹرڈ نعت ہے. جی آج کا شاعر نعت لکھے گا، کتاب کو پڑھ کر حلیہ شریف کا مطالعہ کتاب میں کرے گا. خد و خال ایسے تھے، حسن و جمال اس طرح سے تھا، شان یہ تھی، اسی کو اپنے کلام میں پیش کرے گا. لیکن حضرت حسان نے جب نعت لکھی تو سرکار کے حسن و جمال کو دیکھ کر لکھا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. نیٹ پر موجود ہے. اس دفعہ ربیع الاول شریف میں امام کعبہ ہے جس کو دوسرے لوگ بہت مزے لے لے کر جس کا نام لیتے ہیں، عبد الرحمن السدیس، اس نے کی تقریر، اس نے حضرت حسان والی یہی نعت پڑھی اپنی تقریر میں، اور اس میں ہے میلاد. بولو اس میں ہے میلاد. اس کلام میں میلاد بیان کیا ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، عینو دونوں روایتیں ہیں. حضور آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے کیا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دیکھے کیسے کوئی آپ جیسا کہ آپ سے بڑھ کر خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے باطن. کسی کا ظاہر اچھا ہوتا ہے، باطن خراب ہوتا ہے. جی کسی کا باطن اچھا ہوتا ہے، ظاہری شکل و صورت دیکھنے کی نہیں. یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ ہے آپ کا ظاہر. ظاہر کو دیکھو تو آپ جیسا کسی نے دیکھا نہیں، آپ سے بڑھ کر خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اور باطن کو دیکھو، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، ہر عیب سے ایسے پاک پیدا کیے گئے یوں کہو جیسے آپ اپنی مرضی سے بنے ہوں. جو مرضی سے بنتا ہے وہ کمی کوتاہی قبول نہیں کرتا. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آپ جیسا لم تارا ماضی، لم تارا قط عینی، عینو ماضی کی بات، کسی نے نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا، ہمارے زمانے تک نہیں دیکھا، تو آگے کیسے دیکھیں گے؟
تو یہی کہہ رہے ہیں حضور جیسا کوئی نہ تھا، ظاہر بھی بے مثال، باطن بھی بے مثال۔ تو یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام۔ حضور نے یہ تھوڑا فرمایا حسان یار کچھ خیال کر، میں نے تمہیں کھڑا کیا تھا جواب دینے کے لیے، آج پتہ چلا تو بدعتی ہے، تو بریلوی ہے، تو میلادیہ ہے، تو وسیلیہ ہے۔ یہ لفظ ہمارے لیے بولے جاتے ہیں سارے۔ توبہ کرتا ہے یا میں تمہیں معزول کروں؟ جی توبہ نہیں کرتا تو آج تو میری مسجد سے خارج ہے، آئندہ لت نہیں رکھنی ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ حضور نے کوئی کاروائی نہیں فرمائی، حضور نے اس کلام کو سنا، خوش ہوئے، اس پر دعا دی، اللہم ایدہ بروح القدس۔ حضور جو بات فرما دیں وہ بھی حدیث ہے، جو کر کے دکھا دیں وہ بھی حدیث ہے، حضور جو بات سن کر چپ ہو جائیں وہ بھی حدیث ہے۔ یہ حدیث تقریری ہے، تقریری۔ حضور نے اس مضمون کو برقرار رکھا، اسی عقیدے کو برقرار رکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ غلط ہوتا تو میں رد کر دیتا، غلط ہوتا تو میں توبہ کراتا، یہ عقیدہ غلط ہوتا تو میں تمہیں منع کر دیتا، خبردار بات تو میری چلے گی، فیصلہ تو میرا چلے گا، کلمہ تم نے میرا پڑھا ہے، حسان کا تھوڑا پڑھا ہے۔ حضور نے تنقید نہیں فرمائی، تردید نہیں فرمائی، بلکہ اس کو برقرار رکھا۔ لہذا معنی یہ بنے گا حضور نے عملی طور پر یہ حکم فرمایا، عقیدہ یہی رکھنا جو میرا حسان بیان کر رہا ہے اور جس کو ہم سارے سن رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ مدینے سے چلا۔ جی کسی اور نے بھی کہا یا نہیں کہا، ممکن ہے روایت صحیح نہ ہو، جی تمہارے ایمان صحیح نہیں ہے، روایت صحیح ثابت ہے۔ جی کسی اور نے کہا، چلو مولا علی سے پوچھ لیتے ہیں، انا مدینۃ العلم، ہمت کرو، وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جو شہر میں آنا چاہے گا شہر کے مین گیٹ سے گزرنا پڑے گا۔ قلعے ہوتے تھے پرانے دور میں، شہروں کی دیواریں ہوتی تھیں، بڑے بڑے گیٹ ہوتے تھے چاروں طرف، شہر میں آنے سے پہلے دروازے سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو مطلب یہ ہوا علی کی ماننی پڑے گی۔ ہمت کرو، خارجی تھوڑے ہو چپ ہو گئے، سنی ہو سنی، علی کی ماننی پڑے گی۔ تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ واللہ لم ارا، واللہ لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ۔ مولا علی نے فرمایا میں ایسا وسیع العلم، مفہوم یہ بنتا ہے جی کہ جس کی نظر میں سب کچھ ہو، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں حضور کی مثل نہ تو میں نے ماضی میں دیکھا ہے، نہ اب دیکھا ہے، نہ کب دیکھا ہے۔ قبلہ ولا بعدہ، قبلہ ولا بعدہ مثلہ، حضور کی مثل میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ جی تو مولا علی کو تو حضور کی مثل نظر نہیں آیا، شیخ الحدیث کو کیسے نظر آ گیا؟ شیخ القرآن کو کیسے نظر آ گیا؟ جی تو معلوم ہوا یہ عقیدے آج کے ہیں، جو پرانا عقیدہ ہے وہ یہی چلا رہا ہے، حضور جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ عقیدہ وہ رکھیں گے جو صحابہ کرام کے علوم و معارف کے وارث ہوں گے۔ اور وہ کون سی جماعت ہے؟ اہل سنت و جماعت کے ایک مرشد نے یہی بات کہی۔ جی سبحان اللہ، میں شعر پڑھ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہا کبھی کہو، بے شک کہو، کوئی بات نہیں۔ سبحان اللہ، ما اجمالا کا، ما احسانا کا، ما اکمالا کا، وا احسانو من کا، لم تارا قطو عینی، ما احسانا کا،
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ مَا أَجْمَلَكَ جی خلقت مبرأ من كل عیب ما اکملک جی کأنک قد خلقت کما تشاء سبحان اللہ. یہ ترجمہ کر رہا ہے مرشد اہل سنت و جماعت کا جی. کتھے مہر علی کتھے تیری صدا، اپنا نام اس میں لکھ دیا ہے تاکہ حوالہ بن جائے کس نے کہا یہ، تاکہ کوئی بحث کرے تو آ جائے ہمارے ساتھ بات کرے جی. آپ ذرا غور فرمائیں آگے کیا فرمائیں، گستاخ اکھیاں یہ تواضع کا لفظ ہے جی. یعنی ہم جیسے بندے ناقص قسم کے جی، اور پھر اللہ تعالی ہمیں مہربانی فرما کر ایسا محبوب دے دے جی، تو اس کے یہ شرف ہے ہمارے لیے، بہت بڑا اعزاز ہے اس کی طرف سے. یہ کیا جی فاتح قادیانیت نے، قاطع مرزائیت نے، قبلہ علم گولڈوی نے یہ ترجمہ کیا. بریلی کے تاجدار نے قلم اٹھایا تو انہوں نے فرمایا میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو، ذرا کلام کی قوت اور سیٹنگ دیکھیے گا. امام الکلام کلام الامام، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. اگلا مصرع دیکھ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. خلق خلق، خلق مؤنث لہذا تیری، خلق مذکر اپنی بولی میں لہذا تیرا جی. جمیل کیا، عظیم کہا. یہ اس میں ذرا دونوں مصروں کی سیٹنگ دیکھیں. تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، ایک مصرے کے دو حصے، یعنی تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. تو کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا. یعنی اب تک ہم بیان کریں نہ ہوا ہے جی. لم آرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ جی. لم تارا قطو عینی، یہ وہی ترجمہ ہے اسی کلام کا جی. تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، اللہ کی قسم ایسے ہی ہے. اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں. صحیح ذرا خلق خلق جمیل عظیم یہ ذرا مشکل بن گیا. کوئی سوکھا شعر آ کوئی جی. تو کیا فرمائے ذرا توجہ کریں. یہ توجہ جتنا نہیں کریں گے میں آدھا گھنٹہ بڑھا دوں گا. ہاں انسان اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ اللہ کی سرتاب قدم، سر کی چوٹی سے لے کر قدموں کے ناخنوں تک جی، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن ایمان بتاتا ہے انہیں. قرآن سے پوچھو حضور کیا ہے، قرآن کہتا ہے ایمان تو ہے جی. اور خود ایمان سے پوچھو تو ایمان کیا کہتا ہے. قرآن ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے جی، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف ہیں عیب تناہی سے بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ. خدا کی طرف دیکھو تو عبدہ، مخلوق کی طرف دیکھو تو رسولہ جی. ڈی سی ضلع کا بڑا افسر جی، حکومت کا نوکر ہے لیکن ضلعی عوام کا افسر ہے. اوپر دیکھو تو نوکر ہے، نیچے والی طرف دیکھو تو افسر ہے. عبدہ ورسولہ، حضور کو اوپر لے جاؤ عبدہ خدا کے سامنے، ادھر لے آؤ تو رسولہ
اور رسول بے اختیار نہیں ہوتا، رسول با اختیار ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ چلا جی مدینہ سے، اور کس جماعت تک پہنچا؟ اچھا بھئی یہ 4 بندے، ان کو چھٹی ہے، باقی بیٹھو، دروازہ بند کرو بھائی، کنڈی لگاؤ، میں ان کو گھنٹہ سنانا چاہتا ہوں، یا جلدی جلدی بولے مجھے پتا چل جائے بھی آپ نے میری بات سمجھ لی ہے۔ کہاں سے چلا؟ مدینے سے، اور کس جماعت میں چلا؟ اہل سنت و جماعت میں جی۔ اب یہ عقیدہ کس جماعت کے پاس ہے؟ اہل سنت و جماعت کے پاس جی۔ یہ چلو میں رحیم یار خان کی ایک مثال پیش کر، رحیم یار خان بھی آ جائیے جی، گڑی اختیار خان چلے جاؤ، وہاں ایک بزرگ سوئے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک دیوان لکھ کر دے گئے، اس میں وہ لکھتے ہیں اتھا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا، محمد دی شان پاک کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا جی۔ اگو کیا فرمائے نے جی؟ حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کوئی نہیں سکتا مطلب بھی تقریر غلط ہوگی میری، مطلب ہے کہ مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بولو پوری شان بیان کرنا کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ تو یہ عقیدہ جو چلا تھا، اس عقیدے کی وارث جماعت کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ اسی کو لوگ کہتے ہیں بریلوی، اسی کو کہتے ہیں صوفی، اسی کو کہتے ہیں پیروں فقیروں کا ماننے والا، اسی کو کہتے ہیں میلاد منانے والا، اور اسی کو کہتے ہیں غوث اعظم کی 11ویں منانے والا۔ اٹھے اب سلام بھی پڑھیں یار، کتنا دیر ہو گئی۔ مصطفیٰ جان بلا سلام شمع بز میں ہدایت بلا، سلام شمع بز میں ہدایت بلا، سلام شمع بز میں ہدایت بلا، امتی لب بجا بھی رہا یادگاری یہ امت بلا، سلام یا نبی سلام سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ، اوڑک نوت ٹر جاوا کوئی کار تے کر جا، سرکار دے روزے تے سر رکھ کے میں مر جاواں کا، آپ کا در ہو میرا سر سامنے ہو روضہ انور، پہلے کچھ نعتیں سنا کر اور پھر پڑھے سر کو جھکا کر، یا نبی سلام یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات، یا الہی واسطہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول۔ جامع مسجد حاضہ کی جماعت نے
صاحب کی رفقائے کرام نے مل کر یہ جو محفل منعقد کی، جتنے حضرات اس میں خلوص و عقیدت سے شریک ہوئے، بزرگ ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، پردہ نشینان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاجات حالات سب سے بہتر جانتا ہے، سب کے حسب حال فضل و کرم فرمائے، سب کی مشکلیں آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، مقاصد حسنہ میں سرخرو فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے، بے نمازوں کو نمازی بنا دے، بے روزگاروں کے لیے رزق حلال کے دروازے کشادہ فرمائے، سب کے رزق حلال میں برکتیں وسعت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں عالم اسلام کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ سلیم صاحب، عمران صاحب دونوں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے، شفاء عاجل عطا فرمائے، پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، مسلک اہل سنت کو فروغ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی زندگی اسلام پر رکھے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تعالیٰ مساجد و مدارس اہل سنت کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بالخصوص آباد فرمائے، پوری جماعت پہ رحمت فرمائے، ہماری پوری جماعت پہ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ